بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی اصلاح کرتے ہیں جو اپنی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں عید کا دن وہ ہوتا ہے جس دن آدمی پر اپنے عیب کھل جائے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، مشہور اولیاء میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کی بربادی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اسے جھگڑے میں مشغول کر دیتے ہیں اور عمل سے محروم کر دیتے ہیں، جدل میں لگا دیتے ہیں، عمل سے محروم کر دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہے تو میرے عیب مجھے ہدیے میں دے، میرے نقائص مجھے بتائے، کہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر جب وہ ایک بات فرما رہے تھے، ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر، جب مہر کی مقدار اللہ نے طے نہیں کی ہے تو آپ کیوں طے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا، فوراً اپنی غلطی کا احساس، وقافاً عند کتاب اللہ، اللہ کی بات اور اللہ کی کتاب کے پاس کھڑے ہو جانے والے، سرنڈر ہو جانے والے، حوالے ہو جانے والے ہیں۔ آدمی کی بدبختی کا وقت آ جاتا ہے جب اس کے بڑے بھی اس کو ٹوکنے سے ڈرنے لگ جائیں، استاد بھی ٹوکنے سے ڈرنے لگ جائیں، ماں باپ بھی اسے تنبیہ کرنے سے ڈرنے لگ جائیں، استاد بھی اس کی اصلاح کرنے سے ڈرنے لگ جائیں۔ پتہ نہیں کیا الٹا جواب دے گا، پتہ نہیں بات کا بتنگڑ بنا دے گا۔ پھر وہ بات صحیح ہے کہ جو نصیحت سے نہیں سنتا ہے وہ حالات سے سنتا ہے، جو اپنی اختیاری تربیت نہیں کرواتا اللہ اس کی اضطراری تربیت کرواتے ہیں۔ آخری سانس تک آدمی تربیت کا محتاج ہے، بوڑھے بھی تربیت کے محتاج ہیں، جوان بھی تربیت کے محتاج ہیں۔ نفس اور شیطان کی مکاریاں اور زمانے کے فتنے آخری سانس تک لگے ہوئے ہیں، اسی لیے تربیت بھی آخری سانس تک لگی ہوئی ہے۔ کبھی آدمی اپنے آپ کو اصلاح اور تربیت سے مستغنی نہ سمجھے۔ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھ کر چلنے کی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو اپنے مسائل بتا کر اپنی اصلاح کرنے کی۔ تو پہلی بات میں نے یہ عرض کیا کہ آدمی کی کامیابی کی علامت ہے کہ اس کے عیب اس پر کھل جائے۔ چمڑی مردہ ہو جاتی ہے تو سوئی کی چبھن محسوس نہیں ہوتی ہے، طبیعت بے حس ہو جاتی ہے، غلطیوں کی چبھن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اے وہ شخص جو بڑے گناہ کر کر بھی روتا نہیں ہے، ان کی زندگیاں پڑھ جو نیکیاں کر کے رویا کرتے تھے۔
وہ بہت نیک رہ کر بھی اپنی ذات سے بدگمانی کیا کرتے تھے، اور بہت بگڑا ہوا رہ کر بھی یہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہوں۔ کیسے اطمینان ہے ہمیں اپنی نفس کے سلسلے میں۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے دشمن ایسے ہیں کہ جن کو چائے پلا دی جائے، پیسے دے دیے جائے، ان کی خواہش پوری کر دی جائے تو ان کی دشمنی کم ہو جاتی ہے، لیکن نفس ایسا دشمن ہے کہ اس کے تقاضے کو جتنا پورا کیا جائے اس کی دشمنی اور بڑھنے لگ جاتی ہے۔ نفس کی مثال آگ کی طرح ہے، لکڑی ڈالنے سے آگ بجھ نہیں جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے۔ علامہ بوئیسری فرماتے ہیں نفس کی مثال بچے کی طرح ہے کہ جتنا جلدی دودھ چھڑا دیں گے اس کی عمر میں اتنی راحت رہے گی، اور جتنے دن تک دودھ پلاتے رہیں گے تو بڑی عمر میں بھی انگوٹھا منہ میں رکھے ہوئے زندگی گزارے گا۔ نفس سے جتنی جلدی گناہ چھڑا دیں گے اتنا وہ گناہوں سے باز آ جائے گا، اور جتنا گناہوں کی لت اور رسیاں بنا کر رکھیں گے موت کے بستر پر بھی گناہ اس سے نہیں چھوٹیں گے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں اور دینی ماں اور بہنوں، بہت دھیان رکھنے کی بات ہے کہ نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پہلے لا ہے، دوسرے جو بت بیٹھے ہوئے ہیں پہلے اس کو نکالا جائے، پھر اللہ کو بسایا جائے۔ پہلے برتن دھوئے جاتے ہیں، پھر اس میں کھانا ڈالا جاتا ہے۔ جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے۔ علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے گناہ سے بچنے کی فکر۔ امتحان تو جب ہی ہے جب گناہ کرنے کا موقع آئے تو آدمی بچ کر بتلائے۔ غصے کے بے لگام ہونے کا وقت آیا تو آدمی غصے کے غلط تقاضے سے بچ کر بتلائے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ دو مثالیں دیا کرتے تھے۔ اگر گاڑی میں آدمی اے سی چالو کر دے، کھڑکیاں کھلی رکھ دے، ٹھنڈک باقی نہیں رہے گی۔ گاڑی ٹھنڈی کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، ٹھنڈک ختم کرنے میں کھڑکیاں تھوڑا سا کھولتے ہی ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نیکی کیا، 8 گھنٹے قرآن پڑھایا، 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھا، 40 دن جماعت میں رہا، 1 مہینہ حج میں گزارا، 15 دن عمرے میں رہا، 1 مہینہ روزے کی حالت میں جیا، لیکن جیسے ہی گناہ کا موقع آیا، عید کے دن، حج کے بعد، عمرے کے بعد، اپنی آنکھوں کے ڈھکن کو کھول دیا، اپنے کانوں کے ڈور کو کھول دیا، اپنے ہاتھ پیر کو
گناہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، تو جو نیکی کی نورانیت دل میں جمع ہوئی تھی وہ نورانیت گناہ کرنے کی وجہ سے ان راستوں سے نکل جاتی ہے۔ حضرت دوسری مثال دیا کرتے تھے، آدمی مہینہ بھر محنت کرتا ہے اپنی تنخواہ کی گڈی حاصل کرنے کے لیے، 10,000 50,000، 30 دن کی محنت کے بعد گڈی آئی اور اس کو پیسے دیے گئے، حاصل کرنے کے لیے 30 دن لگے، جلانے کے لیے چند منٹ کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے، چولہے میں لے جا کر رکھ دیا، آگ لگ جائے گی پوری گڈی کو۔ دل کو نورانی بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، نورانیت ختم کرنے کے لیے گناہ کے چولہے میں لے جا کر اپنے دل کو رکھ دیا، نور کی گڈی کو رکھ دیا، وہ ساری نورانیت ضائع ہو جاتی ہے۔ گناہ سے بچنے کی فکر، بد زبانی کا گناہ، بد نگاہی کا گناہ، فضول بکنے کا گناہ، آدمی اپنی زندگی کو ٹٹولے سوتے وقت کہ مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئی۔ احتساب آدمی کرتا ہے تو حساب سامنے رہتا ہے کہ واقعی میری ترقی ہو رہی ہے یا تنزل ہو رہا ہے، میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں یا پیچھے کی طرف جاتے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنانا ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ ہے عبادت کو عادت بناؤ کہ طبیعت ثانیہ بن جائے، اور دوسرا مرحلہ ہے کہ عبادت کو عادت نہ بناؤ، یعنی آدمی عبادت استقامت کے ساتھ کرے لیکن غفلت کے ساتھ نہ کرے، استقامت کے ساتھ کرے لیکن رسم پورا کرنے کے لیے نہ کرے، بوجھ اتارنے کے لیے نہ کرے۔ روزانہ پاؤ پارا پڑھنے کا معمول ہے، ایک پارا پڑھنے کا معمول ہے، پابندی سے کیا۔ قریبی زمانے میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، مولانا اسماعیل داد صاحب رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مسجد نبوی میں ان کی خاص جگہ تھی، روزانہ 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا، ایک قرآن اور 10 پارے زائد پڑھا کرتے تھے۔ آدمی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت دے دیتے ہیں۔ جن اللہ کی نیک بندیوں کے گود میں بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے، ان بندیوں کا معمول کیا تھا اللہ کی یاد کے سلسلے میں؟ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا معمول لکھا ہوا ہے کتابوں میں، خود خواجہ گیسو دراز کا بھی معمول لکھا ہوا ہے، فجر کے بعد سے لے کر چاشت کے وقت تک اللہ اللہ کا نام، کلمہ طیبہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سارے معمولات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے سارے وعدے علم پر نہیں ہیں، عمل پر ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، جہاں پر بھی قرآن کہتا ہے علم پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں، عمل پر اللہ کے وعدے ہیں۔ میں جانتا ہوں سیڑھی کی گنتیاں، 10 سیڑھیاں چڑھوں گا تو پہلے منزلے پہ آ جاؤں گا، 20 سیڑھیاں چڑھوں گا تو دوسرے منزلے پر آ جاؤں گا، لیکن سیڑھیاں چڑھنے کی مشقت اٹھانا نہیں چاہتا تو صرف سیڑھیوں کی گنتی جاننے سے آدمی فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر نہیں پہنچ جاتا۔
چڑھنے کی مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں تقوی کا یہ درجہ، لیکن عمل کی مشقت نہیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ فلانی دوا کا یہ فائدہ، فلانی کیپسول کا یہ فائدہ، فلانی جڑی بوٹی کا یہ فائدہ، لیکن کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، حلق کے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو آدمی کی صحت نہیں بنے گی۔ مجھے پتا ہے تواضع کا فائدہ، مجھے پتا ہے صبر کا فائدہ، مجھے پتا ہے ذکر کا فائدہ، رشتہ جوڑنے کا فائدہ، خدمت کے ذریعے سے دل جیتنے کا فائدہ، لیکن عمل کی مشقت اٹھانا نہیں چاہتا ہے، تو پھر آدمی اونچے درجات تک نہیں پہنچے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، عمل کرنے پر درجات ملیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اصل جسم کا نام نہیں ہے، انسان اصل صورت کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت رنگت اچھی دی ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن انسان اصل صورت اور جسم کا نام نہیں ہے، انسان اصل سیرت اور روح کا نام ہے، انسان اصل سیرت اور روح کا نام ہے۔ انسان کا بننا اس کے اخلاق اور روح کا بننا ہے، انسان کا بگڑنا اس کی سیرت اور روح کا بگڑنا ہے۔ اس کے جسم اور صورت کے بننے یا بگڑنے کو بننا بگڑنا نہیں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی کے بہت ریشمی بال ہیں، بہت کھلا ہوا رنگ ہے، جو کچھ ایک حسن کے لیے ضروری ہے وہ سارے حسن کے لوازم ہیں۔ زبان بہت کڑوی ہے، لوگ کہتے ہیں بہت گندا انسان ہے، انتہائی بخیل ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا خود غرض ہے۔ تو کیا بات ہے، کیا کمی ہے، کون سے داغ لگے ہوئے ہیں، کون سا گنجا پن ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو بہت حسن ہے، لیکن پھر بھی اس کو برا کہا جا رہا ہے، اس کی سیرت کی وجہ سے۔ ایک شخص کا نام ابو بکر ہے، اس کا انتقال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں فلانے صاحب چلے گئے، 5.5 فٹ کا لاشا رکھا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صاحب چلے گئے۔ کون ہے جو چلا گیا؟ جس کے رہنے سے اسے ابو بکر کہا جاتا تھا، جس کے جانے پر کہا جا رہا ہے کہ وہ چلے گیا ہے۔ اس کا مطلب سارے انسان مانتے ہیں کہ روح اصل انسان ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آدمی اپنے اخلاق اور اپنی روح کو بنانے کی فکر کرے۔ جسم کی غذا زمین میں ہے، روح کی غذا اللہ کے حکموں میں ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جاتا ہے، روح اللہ کے حکم کا نام ہے، اور اسے اللہ کے حکم پورا کرنے سے سکون ملتا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور چونکہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، اللہ کے پاس جنت میں جاتی ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں اس کی غذا ہے، مٹی میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، انسان اس چہرے کو تو بہت بناتا ہے جسے دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس دل کو نہیں بناتا ہے جس کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو بنانے کی فکر۔ لوگ مکان تو بناتے ہیں، گاڑیاں تو بناتے ہیں، کپڑے تو بناتے ہیں، خود کو نہیں بناتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ گورکھپور گئے، اور وہاں پر ایک گھر میں بیان ہوا، حضرت نے فرمایا مکان اصل نہیں ہے، صاحب مکان اصل ہے۔ مکان بنا نہ بنا، صاحب مکان بننا چاہیے۔
صاحب مکان بننا چاہیے. عمر بڑھ رہی ہے، اخلاق نہیں بن رہے ہیں. ساری دنیا کی مصیبت یہی ہے کہ عقل پر محنت ہے، دل پر محنت نہیں ہے. حالانکہ آدمی عقل کے پیچھے نہیں چلتا، دل کے پیچھے چلتا ہے. ایک سگریٹ کا مریض ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے سگریٹ کے نقصانات پر، لیکن سگریٹ اس سے چھوڑا نہیں جاتا. دل کے ہاتھوں مجبور ہے صاحب، دل مانتا نہیں صاحب. آدمی عقل کے پیچھے نہیں چلتا، دل کے پیچھے چلتا ہے. ایمان کی جگہ عقل نہیں ہے، ایمان کی جگہ دل ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. بہت ہوشیار ہے، ذہین ہے، لیکن بے عمل ہے، بے ایمان ہے. ذہین ہے لیکن مکار ہے، کم عقل ہے لیکن تقوی والا ہے، کم سمجھ ہے اخلاق والا ہے. کمال یہی ہے. تو ساری دنیا عقل پر محنت کرتی ہے، دل پر نہیں، حالانکہ اصل دل ہے. ساری دنیا جسم پر محنت کر رہی ہے، ایک ایک بال سجانے کے لیے کاسمیٹک سرجری، پلاسٹک سرجری، ایک ایک چمڑی کو چمکانے کے لیے کریموں کی دنیا. جسم پر محنت ہے، روح کو بھلا دیا گیا. تن پر محنت ہے، من پر محنت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گندا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صفائی کا اہتمام نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت اور روح کو ترجیح دینا چاہیے اپنے جسمانی اور اپنے ظاہری تقاضوں کے مقابلے میں. اس کی محنت ہے یہ. بڑے بڑے بزرگوں سے تعلق ہے، بڑے بڑے علماء سے تعلق ہے. قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے مولوی شارہ میں بیعت ہوا تھا. قاری صاحب نے فرمایا ڈاکٹر سے پرچی لکھوا کر بکسے میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے بیماریوں کی پرچی لکھوا لی اور لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا، اس سے تم صحت مند تھوڑی بن جاؤ گے. ہمارے شہر حیدرآباد کے بڑے ڈاکٹر تھے، دل کے بڑے ماہر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے علماء کی خدمت کرتے تھے اور مدرسہ بھی چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑے ہاتھ میں شفا عطا فرمائی تھی. وہ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئے. وہ جاتے تو فوراً بی پی چیک کرنے لگ جاتے اور اگر دوائی، علاج، پرہیز کی جو بات بھی کرنا ہوتا تو کرنے لگ جاتے. ایک مرتبہ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے، ان کی داڑھی بڑھ نہیں رہی تھی، ایک کمی تھی، بعد میں سے تو خیر سب اصلاح ہو چکی تھی ان کی. حضرت نے دیکھا کہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو حضرت ہردوئی نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ہمارے ڈاکٹر بن کر آتے ہیں، کبھی ہمارے مریض بھی بن کر آیا کیجیے، کبھی ہمارے مریض بھی بن کر آیا کیجیے. لینے کے ارادے سے ہم جماعت میں جاتے ہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں. ہمیں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو دوائی ہم لکھوا کر لا رہے ہیں اسے استعمال بھی کرتے ہیں یا یوں ہی صندوق میں رکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر شر سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. السلام علیکم.